بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری بات میں کرنا چاہوں گی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کر رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی میں آپ کو حدیث بتا کے فارغ ہوئی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصار سے بغض کون رکھے گا؟ منافق۔ ان سے مومن بغض رکھتا ہے اور منافق ہی ان کے ساتھ جو ہے بغض رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی جگہ پر ذکر کیا صحابہ کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں۔ امام ابو جعفر الطحاوی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور جو ان کا خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان کی محبت کو عین دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا عین کفر، عین نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے امام جعفر طحاوی کے بتائے ہیں، یہ عقیدہ طحاویہ میں سے میں نے لیے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ تو صحابہ سے بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے، کفر ہے، نفاق اور سرکشی ہے، اور صحابہ سے محبت رکھنا عین دین، عین عبادت، عین ایمان ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بغض سے اور اپنی زبانوں کو ان کی برائی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام واقعات جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے بعض روایتوں میں موجود ہیں، کیا خیال ہے آپ کے گھروں میں والدین ہوتے ہیں؟ میں بڑی پریکٹیکل مثال آپ کو دوں گی۔ آپ کے گھروں میں والدین ہوتے ہیں، آپ کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، آپ کو ان کی بعض باتیں اچھی نہیں بھی لگ رہی ہوتی، نہیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی، کبھی اور کچھ نہیں تو امی اور ابو کی لڑائی ہو جاتی، آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، اولاد کو نہیں اچھی لگ رہی ہوتی۔ کیا خیال ہے ہم وہ باتیں دنیا کو آ کے بتانا شروع کر دیتے؟ ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں، ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں، ہم بری باتیں اپنی زبانیں ان سے بند رکھ لیتے۔ یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کی غلطیاں بتائیں۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز ان کا تقابل کرو۔ امیر معاویہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے سالے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور آپ کے صحابی۔ اور عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ خلیفہ ہیں، 5ویں خلیفہ، ان کو خلیفہ راشدوں میں شمار کرتے ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے 2 سال حکومت کی ہے، لیکن 2 سالوں میں انہوں نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کر دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ اب تم امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے ان کا آپس میں تم مقابلہ کرو، تقابل کرو، تم اس میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 لوگ بھی پیدا ہو جائیں تو وہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی خاک سے بھی کمتر۔ یہ ہوتی ہے عالم لوگوں کی بات۔ دوبارہ میری بات سن لیجیے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کرو آپس میں، ان میں سے کون بہتر؟ اور حقیقت یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی 2 سالہ خلافت میں اتنا عظیم الشان کام کیا کہ ان کو خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ خلفائے راشدین اور ان کے درمیان بہت سارا وقت حائل۔ تو عبداللہ بن مبارک محدث نے کہا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 لوگ بھی ہو جائیں تو وہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ تم بتاؤ بھائی، سن رہے ہو؟ وہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، تم اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر جاؤ گے، اتنا سونا خرچ کرو گے، اتنا صدقہ کرو گے، میرے صحابہ کے 1 مد یا نصف مد کے برابر ثواب کو نہیں پہنچو گے۔
مد کتنا ہوتا ہے؟ آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، یہ مد ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو یوں ملا لینا تو جتنا ان کے اندر آتا ہے اسے مد کہتے ہیں۔ آج کل کے پیرامیٹر کے حساب سے 625 گرام کا مد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ کا برا بھلا نہ کہو، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے میرے صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کو، یا کسی نے نصف مد خرچ کیا ہو، اس کے برابر اس کو اجر نہیں ملے۔ احد پہاڑ 6 میل کے گہرائی میں ہے، میں آپ کو بتاؤں احد پہاڑ جو ہے 6 میل اس کا احاطہ کریں تو 6 میل کے فاصلے میں ہے۔ تو اتنا سونا اگر تم خرچ کر لو گے تو تب بھی تم ان کی اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری بات ہے امت کا ایک اور فرض اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اور وہ فرض کیا تھا؟ تم نے اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو شخص موجود ہے وہ غیر حاضر کو دین پہنچا دے۔ یہ اللہ کے رسول نے کب ہدایت کی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو صحابہ نے یہ دین پہنچایا، اور اس سلسلے میں بہت سفر بھی کیے احادیث کے حصول کے لیے اور سارا کچھ۔ تو ایک اصول ہے صحابہ کا، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہیں وہ ثقہ ہیں، سچے ہیں، ان کی بات قبول کی جائے گی، ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ الصحابہ کلہم عدول۔ اور تیسری بات، امت میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تمام امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں ڈال دو، تمام امت کا عمر سمیت ایک پلڑے میں ڈال دو، اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ڈال دو، ابو بکر کا ایمان زیادہ ہو۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ میں نے بتایا میں تفصیل میں جانے لگوں نا، ایک میں اشارہ بس آپ کو کرتی چلی جا رہی ہوں۔ تو لہٰذا امت میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی ہیں۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو برا کہا تو اللہ کے رسول کا فرمان سن لیجئے، من سب صحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پہ تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس پہ تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہم صحابہ کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم کس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بشارتیں تو اللہ کے رسول نے سنائی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں امین اور ثقہ قرار دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحابہ کو برا کہتے ہیں، آپ کا سارا جو ذخیرہ ہے قرآن کا اور حدیث کا وہ سارا مشکوک ہو جاتا، کیونکہ قرآن ہمیں کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ حدیث کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے۔ لوگ حدیثوں پہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں فلاں حدیث ایسی ہے اور فلاں حدیث ایسی ہے۔ بندے کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ جن صحابہ نے قرآن پہنچایا ہے انہیں صحابہ نے حدیث پہنچائی۔ آپ کا سارا ذخیرہ جو ہے وہ سارا مشکوک قرار پاتا ہے۔ اور ویسے اگر آپ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو تو نعوذ باللہ آپ اللہ پہ عیب لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کو غلطی لگ گئی تھی، اللہ نے غلطی کر دی تھی، اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان پر اپنی رحمتیں اور جنتوں کا اعلان کر دیا، اور غلطی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہوگی نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا ایک سمجھ لیجئے کہ جو شخص صحابہ کرام کی عیب گیری کرتا ہے اسے فوری طور پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھتا ہے عین کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے، اور یہ عقیدہ طحاویہ کے الفاظ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں سوچتی یہ موضوع اتنا بڑا ہے، میں ختم کر رہی ہوں بات کو، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حضرت عائشہ کو برا کہیں گے، ہماری ماں، حضرت ابو بکر کو برا کہیں گے، ہمارے سب سے بڑے محسن حضرت عمر کو برا کہیں گے جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے لیا، حضرت عثمان کو برا کہیں گے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں دے دی۔ سوچیں تو صحیح۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے سینے کھول دے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے اپنا مال
अपनी जान, हर चीज़ अल्लाह के रसूल पर कुर्बान कर दी और दीन हमारे तक पहुंचा दिया। हम उनके एहसानों से कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.